السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے عربی جو مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم رجب کا مہینہ کہتے ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ دو باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے، اور یہ بڑا قدر والا، بڑی اہمیت والا اور بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تعالی کے پاس اس کی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک سال میں 12 مہینے، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے بڑے عزت والے، بڑی برکت والے، بڑی رحمتوں والے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال میں 12 مہینے، یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عزت اور برکت والے مہینے۔ یہ 4 مہینے میں 3 مہینے تو مل کر آتے ہیں اور ایک مہینہ درمیان میں آتا ہے۔ اب یعنی 3 مہینے جو مل کر آتے ہیں تو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور درمیان میں ایک مہینہ آتا ہے رجب۔ اگر ہم ایسے کہیں کہ مثلا رجب، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، یہ 4 مہینے جن دنوں سے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، اس وقت سے یہ مہینے بڑے مبارک، اور اللہ کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خصوصاً ظلم، زیادتی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنا نقصان مت کر لو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عام دنوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے؟ کیا عام دنوں میں زیادتی کی جا سکتی ہے؟ تو انہیں عام دنوں میں بھی ظلم، زیادتی، غلط کام کرنا یہ تو منع ہے، خصوصاً مبارک دنوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مبارک دنوں میں کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ان مبارک مہینوں میں اگر کوئی غلط کام کریں گے تو گناہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ عرب کے لوگ بھی ان مہینوں کی بڑی عزت کرتے، جب یہ مہینے شروع ہو جاتے، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، یہ ساری چیزوں کو یہ ختم کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر اب ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اس مہینے کے اندر پہلے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ رجب کا مہینہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، نہ روزہ آپ نے اس مہینے میں وہ کیا ہے،
نہ عبادتوں میں آپ نے معمول سے بڑھ کر کوئی عبادتیں کیا، بس یہ مہینہ بزرگ ہے، فضیلت والا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ گناہوں سے، غلطیوں سے آپ بچتے رہیے۔ اب اس مہینے کے اندر جو خرابیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، میں مختصر اسے بتانے کے بعد اس مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کو لے جانا۔ پہلے یہ جو سفر ہوا، زمین کا سفر ہوا جسے اسراء کہا جاتا ہے، اس کے بعد یہ سفر آسمانوں کا ہوا۔ یہ دونوں کو ملا کر اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، اسراء یا معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سریون کہتے ہیں زمین پر چلنا، اور معراج کا معنی، عروج کا معنی ہے کہ اوپر جانا، اسٹپ بائی اسٹپ اوپر کی طرف چلنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت تھی، بہت بڑا معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے، اپنے نبی کے مرتبے کو بتانے کے لیے نبی کے ہاتھ سے کچھ ایسی چیزیں صادر کراتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، پہلے اس کی برائیاں میں آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہاں پر آپ دیکھیے، ذرا آپ دیکھیے، اس مہینے کے اندر عرب کے اندر دو برائیاں پائی جاتی تھیں، ایک جس کو فرا کہا جاتا تھا اور ایک عتیرہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا فرع ولا عتیرہ۔ فرا کا مطلب کیا ہے؟ فرا اونٹ، گائے، بکری، یا اس کا جو پہلا بچہ ہوتا، اونٹ کا پہلا بچہ، گائے کا پہلا بچہ، بکری کا پہلا بچہ۔ عرب کے لوگ کیا کرتے، اگر یہ جانور کا پہلا بچہ ہوتا تو وہ بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر اس کی نیاز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع، یعنی کسی بھی جانور کا پہلا بچہ یہ جو ذبح کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ ولا عتیرہ، عتیرہ کا مطلب کیا ہے؟ رجب کے مہینے میں یہ لوگ کچھ نیت کر لیتے، کچھ نظر کر لیتے، اور رجب کے مہینے میں یہ جانور بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے وہ رجب ہو یا دوسرا کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا غلط ہے۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر آپ جائیے، رجب میں بعض چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ پہلی چیز، رجب کا مہینہ آنے کے بعد لوگ خصوصی خاص عبادتیں کرتے ہیں، خصوصاً رجب کی پہلی جمعرات کو، یا بعض لوگ رجب کی جمعرات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے، یعنی توبہ کی نماز، صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں 12 رکعت ہیں، اور اس کے اندر سورتیں جو پڑھی جاتی ہیں، کئی مرتبہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ صلاۃ الرغائب کے مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے رجب کے مہینے میں جمعرات کے دن کوئی خاص نماز آپ نے نہیں پڑھا، یہ 12 رکعت جو پڑھی جاتی ہے لوگوں نے نماز بنا لیا۔ اس کا طریقہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھنا، سورہ قدر اتنی مرتبہ پڑھنا، درود شریف اتنی مرتبہ پڑھنا، یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اہتمام یہ کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ علماء نے بتایا کہ یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام، اور دین میں جو بھی نیا کام ہوتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ تو گیا پہلی بات، یعنی نفل نماز کے طور پر جو نماز یا تو جمعرات کے دن مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، یا رجب کے مہینے میں خصوصاً جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ روزہ رکھنا، اب آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ شعبان ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ شعبان میں آپ بہت روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پہ اور ایک کی روایت ہے، اگرچہ کہ وہ روایت کمزور ہے، اس میں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ نہا عن صیام رجب، یہ حدیث کمزور ہے، لیکن یہ بتایا رجب میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں دیکھتے تو منع کرتے، بولتے یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے، آپ کھائیے پیجیے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، تم احترام مت کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے این انتم عن شعبان، آئندہ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں تم روزہ رکھو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی روزہ، ہاں نفل روزہ کسی کی عادت ہے، مثلا پیر کے دن روزہ رکھنے کی آپ کی عادت ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی آپ کی عادت ہے، ہر مہینہ 13، 14، 15 عربی حساب سے آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں بھی آپ رکھ لیں، عادت کے مطابق آپ رکھیں گے، مگر خصوصی طور پر نفل روزوں کا اہتمام یہ مہینے میں نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہاں پر آپ آئیے کہ یہاں پہ معراج ہوئی، معراج کب ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور دوسری باتیں لوگوں نے بتایا اس کے بارے میں، زیادہ مشہور 27 کو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے 27 رجب کو کیا کوئی عبادت ہے؟ 27 رجب کو جاگا جائے، 27 رجب کا اہتمام کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں جاگا۔ اللہ کے نبی نے 27 رجب کو شب معراج کے نام سے کوئی رات نہیں منائے۔ جس وقت آپ کو بلایا گیا آسمان پر، اس وقت آپ آرام کر رہے تھے، جس کی تفصیل میں انشاءاللہ ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ آرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بلایا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں 11 یا 12 مرتبہ یہ مہینہ آیا۔ کبھی بھی معراج کی رات میں آپ نے کوئی عبادت نہیں کیا۔ معراج کا سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے، آپ نماز پڑھیے، اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے مومنوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو گویا 27 کو ہمارے پاس رات میں جاگا جاتا ہے، دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اور ایک بات یہ ہے، چوتھی بات، رجب میں عمرہ، رجب میں عمرہ لوگوں میں عام طور سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے 4 عمرے کیے، اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور آپ کے 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے، اور ایک عمرہ حج کے موقع پر ہوا۔ رجب میں اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ عمرہ ہے، اگر اللہ کو سہولت دے کبھی بھی کر لے، یہ الگ بات ہے، مگر رجب میں لوگوں کا اہتمام ہوتا کہ رجب میں عمرہ کرنا سنت ہے، لوگ اس کا اہتمام کرتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ چھٹی بات یہاں پہ کیا ہو رہا، اب ذرا پانچویں بات یہ ہے، رجب کے مہینے میں جو مر گئے، انتقال کر گئے، ان کی طرف سے روٹیاں پکاتے، زندہ کو تو نہیں ملتی، مردہ کو دیتے روٹیاں، ان کی طرف سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ 40 پر 1 مرتبہ سورہ ملک تبارک پڑھا جاتا ہے، اور وہ میت کے ایصال ثواب کے لیے روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر اللہ آپ کو دیا کبھی آپ کرنا ہے، ان کے حق میں دعا کیجئے۔ اگر آپ پیسہ خرچ کر کے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ جب دیا کر لیے، مگر رجب میں خاص طور سے روٹیاں، ایک مہینے میں ایک چیز ہے لوگوں کے پاس، اور رجب میں کیا ہوتا ہے 41-40 پر 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر یہ روٹیاں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا چلیے اس کے بعد چھٹی بات یہاں پر آ رہا ہے، رجب میں 20 پر 2 رجب کو رجب کے کنڈے منائے جاتے۔ اب میں اگر پوچھوں یہاں پہ کتنے لوگوں کنڈے کھائے بولے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہاں پہ رجب کی 22 تاریخ کو لوگ یاد رکھتے، کھیر پوریوں کی دعوت ہوتی، کھیر پوریاں پکائے جاتے، اور اس میں مشہور کیا ہے، جعفر صادق کے نام کی گویا نیاز کی جاتی ہے،
جعفر صادق کے نام کی نیاز کی جاتی ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے، اب ذرا غور کیجئے گا، جعفر صادق سے تمہارا کیا تعلق، میرا کیا تعلق ہے؟ وہ نیک آدمی تھے، نیک آدمی گزرے ہیں. اچھا، اب جعفر صادق جو ہیں یہاں پہ ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے، شوال میں ان کا انتقال ہوا. رجب کی 22 تاریخ کو جو کھیر پوریاں پکائی جاتی، اور آپ کو معلوم ہے کتنے اہتمام سے پکایا جاتا، معلوم ہے اس کو. رمضان اور بقرعید بھی کچھ اہتمام سے نہیں کرتے، کھانے والے بھی اتنا اہتمام سے کھاتے کہ نہا دھو کر جا کر کھاتے اور اس کا اہتمام ہوتا. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے رجب کی 20 پر 2 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کی لڑائی میں دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول حلوہ اور پوری کھائے، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ بولتے بڑے لوگوں، گڑگے کو مارے تو ہنکیاں چلے گئے تھے. یہ جنگ احد جو ہے رجب میں نہیں ہوئی، شوال کے مہینے میں ہوئی. دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ٹائم تھا کھیر بھی پوریاں کھانے کے واسطے. اچھا چلو وہ کھا لیے، چلو ہم لوگ بھی کھائیں گے، مگر میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، پہلے پورے لوگوں دانت توڑ لینا، دانت توڑ لو، اس کے بعد حلوہ کھائیں گے. میری طرف سے میں سب کو حلوہ انتظام کرتا ہوں، پہلے شرط، کیونکہ اللہ کے نبی دانت توڑے تھے، اس واسطے وہ اس دن حلوہ اور پوری کھائے. ہمارے دانت تو ماشاءاللہ محفوظ ہیں، اس کے بعد یہ حلوہ پوری جو کھائی جاتی ہے، اصل حقیقت کیا ہے سنیے. اصل میں کیا ہے، 22 رجب کو 20 پر 2 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اور حضرت معاویہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے صحابی تھے، کاتب وحی تھے، اور بہت اونچا مقام تھا، اور ملک شام کے 40 سال تک تقریباً وہ گورنر رہے. بعد میں وہ بادشاہ بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے بتایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دینے والا بنا. یعنی مطلب یہ ہو رہا، اللہ کے رسول نے ان کی مغفرت کی دعا کیا. اصل میں حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یہ شیعہ جو مسلمانوں کے مخالف ہے، مسلمانوں کے صف اول کے یہ دشمن ہے، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا. ان کی نظر میں حضرت معاویہ نعوذ باللہ بہت بڑے مجرم آدمی تھے. ان کی موت پر خوشی منانے کے لیے یہ کھیر پوری ایجاد کی گئی، اور ایک کھیر پوری ایجاد کی گئی ہے. اب معاویہ کا نام لیں گے تو لوگ پسند نہیں کریں گے، تو اس واسطے کیا کیا گیا، ان کے شیعہ کے 12 اماموں میں یہ ایک امام جعفر صادق ہے، ان کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا. اصل میں یہ چیز نہیں ہے. خود شیعہ کا لکھنؤ میں ایک پرچہ نکلتا ہے، اس کے اندر اس نے تفصیل کے ساتھ بات بتائی، وہ تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، یہاں پہ یہ دیکھیے، ہر چیز میں اللہ کے رسول کی وفات کے دن کو لوگوں نے خوشی کا دن منایا. 12 وفات بولتے لوگ، 12 وفات یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو انتقال ہوا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کا پیدائش کا دن مناتے، جشن وہاں پہ مناتے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہاں پر اور ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے. ہندوستان میں 1906 میں رامپور میں ایک نواب صاحب تھے، حامد علی ان کا نام تھا. نواب صاحب، ان کی کوئی ایک لونڈی بولے تو کوئی سیڈ عورت کوئی بھی رہے گی، اس سے وہ ناراض ہو گئے. وہ چاہتی تھی کہ نواب صاحب کو راضی کریں. کیا کرنا تو اس نے کیا کیا، میں کھیر پوریوں کی دعوت کر رہی ہوں، جعفر صادق کے نام کی میں نیاز کر رہی ہوں. تو نواب صاحب کو راضی کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے ہندوستان میں 1906 میں یہ چیز کو شروع کیا. تو یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ کوئی اچھے لوگوں کی طرف سے یہ چیز نہیں آئی، آنے والے کوئی بھی. تو گویا ساری باتوں کا یہاں پہ خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ رجب میں 22 رجب کو کھیر پوریوں کے نام سے جو بھی کیا جاتا ہے، وہ کرنا غلط، کھانا غلط، اس میں شریک ہونا غلط، اور وہ دعوت میں جانا نہیں. ہم نہیں کھائے تو ہمارے بچے کھاتے، تم نے کھائے تو بچے کیسا جی کھاتے؟
یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ ہم کو نیک توفیق دے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے اور ایک بات یہ شیطان کیسے گمراہ کرتا دیکھیے. 7ویں بات یہاں پر ہے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا جاتا. خاص طور سے عورتیں روزہ رکھتی. میری بہنیں میں جو کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے. اس روزے کا نام ہے ہزاری روزہ. میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا, شاید مولانا کو اگر پوچھے تو سمجھائیں گے یہ ہزاری روزہ کیا مطلب. کیا وہ روزہ رکھے تو 1000 روزوں کے برابر ہے کیا وہ روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا کیا. میں پوری کتابیں دیکھ لیا, مجھے آج تک بھی نہیں ملا. یہ لوگوں کو کہاں سے ملا مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا اور ایک بات یہاں پر ذرا غور دیکھیے. اور ایک رجب کے مہینے میں مریم کا روزہ, بی بی مریم کا روزہ. روزہ اللہ کی عبادت ہے, روزے کا بہت بڑا ثواب ہے. اب یہاں شیطان کیا کرا, روزے کو بھی جا کے انسانوں کے ساتھ لگا دیا بی بی مریم کے نام سے. حالانکہ روزہ اللہ کی طرف سے رکھنا چاہیے, یہ مریم کے نام سے روزہ رکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں خاص طور سے یہ روزہ عورتیں رکھتی ہیں, عورتیں رکھتی ہیں. ہزاری روزہ بی بی مریم کا روزہ یہاں پہ رجب کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں بھی بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے تھے اور آپ نے منع کیا. اب عادت کے جو روزے رکھ رہے ہیں وہ رکھ لیجیے آپ. اب اس کے علاوہ آئندہ جو مہینہ آئے گا اس مہینے میں جتنے بھی آپ روزہ رکھنا ہے رکھیے. تو اب یہاں پہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بتایا کہ یہ رجب کے مہینے میں یہ برائیاں ہیں. اچھا اب آئیے رجب کے مہینے کی اب ایک ایک چیز کو انشاءاللہ آپ سنتے جائیے. یہ مہینے کے بارے میں اس کی خصوصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو کوئی ایسی چیز دیتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی, جسے معجزہ کہا جاتا ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معجزے دیے, بہت معجزے دیے, بہت اللہ تعالیٰ بہت معجزے آپ کو دیا. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اب قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15واں پارہ جہاں بچہ ابھی تلاوت کیا 15ویں پہلے جہاں شروع ہوتا ہے پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان الذی, وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو ایک ہی راتوں میں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا. اب اس کے بعد کیا مطلب ہے, کیوں لے گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الذی بارکنا حولہ, جس کے اطراف اللہ نے خیر و برکتیں نازل فرمایا. اب وہ کیا ہے انشاءاللہ ایک ایک بات آپ سنتے جائیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں لے کر گئے. اب ذرا ایک ایک لفظ کو دیکھیے. قرآن مجید میں لفظ سبحان ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا, ایسی جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر تعجب کی بات بتانا ہوتا ہے, کوئی نئی بات بتانا ہوتا ہے. ایسے وقت یہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا. یہاں پہ کہہ رہا سبحان الذی, وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو, یہاں پہ بتا رہا تو مطلب یہ ہو رہا ایک نیا واقعہ, ایک عجیب و غریب واقعہ. اور وہ واقعے کی خصوصیات بھی آپ سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ لے گئے, کیا ہے آپ کو لے کر گیا. تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسرا بعبدہ, اسرا کہتے ہیں رات میں چلنا, یعنی زمین پر چلنے کو کہا جاتا ہے. پہلے سفر زمین کا ہوا, اس کے بعد یہ سفر آسمان کا ہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو لے گیا. تو مطلب یہ ہے یہ معراج کا واقعہ جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا, خواب نہیں, خواب نہیں ہے. یہ خواب اگر ہوتا تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا, کیونکہ ہم لوگ بھی خواب دیکھتے, ہم لوگ بھی خواب دیکھتے اور خواب میں کئی چیزیں دیکھتے. کہاں کی رہتے, کہاں کی دعوتاں کھاتے رہتے, کدھر کی رہتے, خواب میں کیا کیا کی آدمی دیکھتے رہتا. تو ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے, اس کا کوئی ایک دوست اسے پیسے دینا تھا تو 50,000 روپے اسے دینا تھا.
تو وہ دوست بولا نہیں میں 25,000 دیتا ہوں. تو انہیں بولا نہیں میرے کو 50 دینا, انہیں بولا میں 25 دیتا ہوں. اب دونوں میں تکرار, خواب میں تکرار ہو رہی, ایک دم انہیں کہا میں بول رہا ہوں 50 دے, انہیں بولتا نہیں میں 25 دیتا ہوں. اب انہیں کیا ہوا, جب ذرا جوش میں جب بولنے لگا ایک دم نیند اشار ہو گئی, تو 25 بھی گئے 50 بھی گئے. فوری آنکھ بند کر کے بولا مہربانی کر کے وہ 25 دے ڈال. اب کیا ہو رہا, خواب میں آدمی کوئی بھی چیز دیکھتا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں بولتا یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول بیدار ہوشیار تھے, آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح کے ساتھ آپ کو لے کر گئے. تو یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے. اچھا اب آئیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. اسے اقصی اس لیے بولتے کہ یہ شہر کے بہت دور ہے, یہاں سے بہت فاصلے پر ہے. اسی مسجد کا نام مسجد بیت المقدس بھی. اچھا وہاں آپ کو لے گئے, اور اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں تک آپ کو لے کر گئے. 2 سفر ہو رہے ہیں, ایک تو زمین کا سفر ہو رہا اور ایک آسمان کا سفر یہاں پہ ہو رہا. اچھا آپ یہاں پہ دیکھیے, اب پہلے معراج کے اندر کیا ہے وہ تفصیل سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیے گا, یہاں پہ یہ بات یہ ہے, یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں لے کر گئے؟ اللہ ڈائریکٹ گھر سے سیدھا بلا لے سکتا تھا, کیوں لے گئے آپ سنیے. مسجد کعبۃ اللہ سے بیت اللہ سے فلسطین تک مسجد اقصی تک گئے. کیوں گئے؟ زمین کا سفر آسمان کے سفر کے لیے دلیل بن رہا ہے. زمین کا سفر, مثلا اللہ کے رسول بیت المقدس گئے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو کیا وہ بات میں بتا رہا ہوں. پہلے یہ اس کی نشانی خصوصیت سن لیجئے. اللہ کے رسول کو لے کر گئے. اللہ کے رسول اگر ڈائریکٹ یہاں سے سیدھا فلیٹ کے ذریعے ہوائی جہاز کے ذریعے کہیں بھی اگر جاتے, اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن کیا تھا, جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو لوگ سوال کریں گے. میں اگر مثال طور پہ میں آج مغرب میں IRGC گیا تھا, تو کوئی آ کر پوچھیں گا آپ گئے تھے IRGC کو؟ ہاں گیا. اچھا IRGC میں ہوئے وہ 20 کا پنکھا کہاں تھا؟ بھائی کوئی بھی آدمی گھر کو جاتا, دعوت میں جاتا, ہاتھ دھوتا, دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیتا. اب وہاں کے سوال کر رہے ہیں وہ شادی خانے میں لائٹاں لگو تھے نا, کتنے لائٹاں تھے, کون گنتا بھائی, کون گنتا؟ اچھا IRGC میں تمہیں گئے, وہ پنکھے برابر کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں, آدمی کیا سمجھتا. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں گیا, یہ واقعے کو صحیح بتانا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے نبی جب واپس آئے, آپ نے بتایا میں گیا, میں بیت المقدس گیا. اب لوگ کوشچن کرنے لگے, سوال کرنے لگے. کیا سوال کرنے لگے؟ بیت المقدس, اچھا اس کا مین گیٹ کہاں ہے, اس کے مین گیٹ کا رنگ کیا ہے, کتنے کھڑکیاں ہیں, کتنے, اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صحیح بتانا چاہتا تھا. بیت المقدس اللہ کے رسول کے آنکھوں کے سامنے لا لیا گیا. اللہ اپنے بندوں کی کیسی مدد کرتا, بیت المقدس سامنے آ گیا. اب وہ لوگ بول رہے ہیں مین گیٹ کہاں ہے, مین گیٹ کہاں ہے, سامنے فوٹو نظر آ رہی ہے, بولنا مشکل ہے. بولے اچھا وہ کتنے دروازے ہیں, کتنے گیٹ ہیں. اللہ کے نبی بولتے گئے, ماشاءاللہ بولتے گئے. عرب کے لوگوں نے اس سفر کے جو ایکسپرٹ ماہر لوگ تھے ان لوگوں کو بلا کر بٹھایا سامنے. یہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے کیا, یہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے؟ بولے ہاں بالکل صحیح ہے, کوئی بھی ذرا غلط نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے زمین سے زمین تک لے جانے کا مطلب یہ تھا, یہ زمین سے لے جانے کا سفر آسمان کا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے اس کی تصدیق کرنا. جب یہ چیز صحیح ہے تو گویا وہ چیز بھی صحیح ہوتی. اچھا دوسری بات یہاں پہ بتایا جا رہا, ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا. اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیے, ماشاءاللہ تمام انبیاء کی امامت, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کرایا. اچھا اب اس کے بعد تیسری بات یہاں پہ دیکھیے, بیت المقدس آپ کو لے کر گئے اللہ تعالیٰ. کیوں لے گئے؟ یہ بتانا چاہتا تھا اللہ, یہ بیت المقدس پہلے ہم یہودیوں کے حوالے کریں.
نہیں سنبھالے، عیسائیوں کے حوالے کرے وہ لوگ نہیں سنبھالے، یہ بیت المقدس بھی تمہاری امت کو انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری امت کو ملنے والا ہے۔ اسی لیے مدینہ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کعبے کو قبلہ بنایا۔ تو یہاں پہ بتانا مقصد ہے بیت المقدس لے جانے کا مطلب یہ تھا یہ بھی آپ کی امت کو ہم دینے والے ہیں، الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اللہ کے رسول کے لیے جو ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، براق کہا جاتا ہے، اسے براق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنا تیز جا رہا تھا جیسے بجلی جاتی، بجلی جیسی جاتی۔ وہ گھوڑے سے ذرا چھوٹا، گدھے سے ذرا بڑا جانور تھا۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے، یہ براق بولے تو ہمارے گھروں میں یہ پری ہوتی، دیکھیں آپ لوگ، گھوڑا ہوتا، گھوڑے کے اوپر پری کی فوٹو رہتی، اس کے اوپر پراں لگے ہوئے ہوتے اور اس پہ لکھا رہتا ہاذا براق النبی، یہ اللہ کے رسول کا براق تھا۔ تم دیکھے، میں دیکھا، کون دیکھے؟ اور باقاعدہ اس کو اود بتیاں بھی لگاتے۔ یہ اللہ، وہ تو ایسی چیز ہے کوئی دیکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اور وہ جانور کیسا تھا اس کے بارے میں ابھی میں بتا رہا ہوں، پہلے خصوصیات دیکھیے، اس کی نشانیاں آپ دیکھتے جائیے۔ اچھا اس کے بعد ذرا غور کر کے دیکھیے، 5ویں نشانی خصوصیت یہ، تمام انبیاء کو یہاں پہ جمع کیا گیا، تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی۔ بتانا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، دین اسلام تمام نبیوں کا ہے، اسلام سب اسلام کی دعوت دیے، ہر ایک کی عبادات وغیرہ کے طریقے الگ الگ بتائے گئے۔ یہ پورے انبیاء کو بتانا اس بات کی نشانی ہے کہ سب کا مذہب اسلام ہے، ایک ہی دین ہے۔ اچھا 6ٹھی بات، اس خصوصیت اس واقعے کی، وہ آسمانوں پر جانے کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، معراج جسی کو کہتے سیڑھی پہ سے چڑھنا، سیڑھی لائی گئی۔ دنیا میں بڑے بڑے لفٹ ہیں، دنیا میں تیز رفتار لفٹ ہیں، دنیا میں بجلی کی طرح کام کرنے والے لفٹ ہیں، آج تک ایسی کوئی سیڑھی سمجھ میں نہیں آئی جو زمین سے آسمان تک سیکنڈوں کے اندر جائے۔ اور یہ واقعہ ایک رات کے اندر ختم ہوا، رات میں عشاء کے بعد سنو ہوا، فجر کی نماز میں ختم ہو گیا واقعہ یہ۔ آج تک وہ سیڑھی آئی نہیں، لفٹ ہیں، بڑے بڑے لفٹ ہیں، سیکنڈوں میں چلنے والے لفٹ ہیں، مگر وہ اللہ نے جو سیڑھی تیار کیا، اور آپ کو معلوم ہے زمین سے آسمان تک کا ڈسٹنس، فاصلہ جو ہے، تعرج الیہ الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہے، یہاں سے زمین سے آسمان تک جانے کی مسافت ایک دن میں کتنی مسافت، 50,000 سال لگیں گے نیچے سے اوپر جانا۔ خالی ہم لوگ چاند تک گئے، چاند تک گئے، بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ ارے دنیا چاند کے بعد اور ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا آج تو چاند پہ پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول کا معراج پر جانا اس بات کی نشانی ہے پوری کائنات اللہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ یہ سارے لوگوں کو یہ چیز دے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سیڑھی بنایا، کیا سیڑھی تھی ہوں گی، کیا وہ تھا؟ دنیا کا کوئی لفٹ نہیں گیا، کوئی جا نہیں سکتا۔ اچھا چلیے اور ذرا وہاں پر آئیے، آخری درجہ جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہاں پر جو بھی ہے زمین سے جانے والے کے لیے آخری نشانی۔ اور وہاں پہ بیر کے درخت ہیں، بڑے بڑے پتے ہیں، اور اس کے یہ کہ ایک بیر ماشاءاللہ بڑے بڑے گھڑے کے برابر، وہاں تک۔ اور حضرت جبرائیل بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں تک جاتے ہیں۔ اور وہاں اس کے بعد لوح محفوظ ہے جہاں پہ قسمتیں، تقدیریں، یہ سب وہاں پہ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بیت معمور، ایک جیسے کعبہ ہے ویسا ہی اللہ کا گھر ہے، اور وہ گھر کی خصوصیت یہ ہے سبحان اللہ، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس گھر میں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی کو
اس کے اندر جانے کا موقع مل گیا تو قیامت تک اسے موقع نہیں ملتا. کتنے اللہ کی مخلوق ہوگی, کتنے مخلوق ہوگی. اس کے بعد یہ تو خصوصیات میں آپ کو بتایا. اچھا چلیے اب معراج کے بارے میں تفصیل آپ سنتے ہوئے چلیے. معراج کا واقعہ تقریباً 25 سے زیادہ صحابہ بیان کی اور مختلف حدیثوں میں مختلف تفصیلات آئی. پوری ملا کر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے یہاں پر آئیے. پہلی بات یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی گویا سمجھیے آپ کی خالہ تھی. حضرت ام ہانی گویا آپ کی خالہ تھی اور آپ کی پرورش وغیرہ وہی کی تھی. اللہ کے رسول کو ان سے بڑا لگاؤ تھا. حضرت ام ہانی کے مکان میں آپ آرام کر رہے تھے اور بعض اس میں آتا ہے کہ اپنے مکان میں آدمی اگر کہیں بھی سو رہا, کہاں بھی سوئے بولے تو آدمی بولتا میرے خالہ کے گھر میں, میرے گھر میں سویا. ارے میرا گھر اپنا گھر ہوتا. اللہ کے رسول وہاں پہ سو رہے تھے. اب آپ کے سامنے فرشتے آئے اور فرشتے اب اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. بولے کہ یہ کون ہے یہ؟ تو بتایا کہ نہیں یہ وہی ہیں جن کو بلایا گیا ہے. بولا یہ تو سو رہے ہیں. فرشتے 3 فرشتے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ تو سو رہے ہیں. بولا نہیں, ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, آنکھ بھی سوتی دل بھی سوتا. اس لیے آپ اگر سو گئے تو نیند ناخی سے وضو ہے. آپ اونگتے بیٹھے کتنا ہوں گے تو بھی آدمی کنٹرول میں رہتا. اگر ٹیک لگا کر سو گیا تو گیا, آدمی کنٹرول سے نکل جاتا. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. پہلے دن آئے, اتنا ہی واقعہ ہوا. دوسرے دن آئے, بہرحال اللہ کے رسول کو اٹھا کر گھر سے خانہ کعبہ کو لے کر آئے. خانہ کعبہ میں, جہاں پہ خانہ کعبہ کے بازو میں حتیم جسے کہتے, آپ دیکھے ہوں گے کعبے میں یو کی شکل ہے. کعبے کے بعد بازو میں یو کی شکل ہے اور وہ بھی حقیقت میں کعبہ ہی میں تھا. عرب کے لوگ جب اس کی تعمیر کیے, ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, اصل کو چھوڑ دیے, اس کے بعد وہاں سے بیچ میں سے دیوار اٹھا دیے. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. اللہ کے کام میں کوئی ایک کام خالی نہیں ہوتا. دیکھیے ذرا غور کیجئے, اگر پورا حصہ کعبے میں بن جاتا, ہر آدمی کعبے میں جا سکتا بھائی اندر؟ ہر آدمی جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. وہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کو موقع ملتا وہاں جانے کا. یو کی شکل میں ہے. دیکھیے یو کی شکل میں جو لوگ گئے ہیں وہ تو دیکھے ہوں گے. جو لوگ نہیں گئے, میری دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو اس کے گھر کی بار بار زیارت کرائے. اب وہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ حتیم میں نماز پڑھنا, جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا, وہاں لے گئے. لے جا کر اللہ کے رسول کے سینے کو چیرا گیا. یہاں سے سینے سے لے کر نیچے تک آپ کا سینہ چیرا گیا. یہ سینہ جو ہے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرا گیا. یہ تو بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چیرا گیا. دوسرا جس وقت نبی بنایا گیا اس وقت آپ کا سینہ چیرا گیا. تیسرا جب آپ کو معراج کی طرف لے جا رہے ہیں تو گیا آپ کا سینہ چیرا گیا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوا, یعنی آپ کے سینے کو چیرا گیا, دل کو نکالے, زمزم وغیرہ سے اسے صاف کیا گیا, پھر ایمان اور یقین گویا اس کے اندر ڈالا, پورا کفر شرک کی ساری گندگیوں کو مٹا دیے. تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سفر شروع ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تیز رفتار سواری آئی. میں ابھی بتایا گھوڑے سے ذرا چھوٹا, گدھے سے ذرا بڑا جانور. وہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا, جبرائیل نے کہا بیٹھیے, آپ سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیے تو جانور بدکنے لگا, کیونکہ جانور کسی نئے آدمی کو دیکھا تو کیا ہوتا, ذرا بدکتا پڑے. تو حضرت جبرائیل نے اس کے کان میں کہا, آج تک جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں اتنا نیک آدمی تیرے اوپر کبھی سوار نہیں ہوا. یہ سن کر جانور ٹھہر گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. آپ سوار ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی لگام پکڑے ہوئے گویا چل رہے ہیں. آپ کا سفر اب شروع ہو رہا, ذرا غور کرے. راستے میں اللہ کے نبی نے بہت سی چیزیں آپ کو بتائی گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لے جانے کا مطلب تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, ہم اپنی قدرت کی نشانیاں بتانا چاہ رہے تھے. مختلف ہے, بیت المقدس سے پہلے بعد میں کئی چیزیں آپ نے دیکھا. یہ ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کیا دیکھے. چلیے آپ چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک جگہ ماشاءاللہ کھجوروں والی زمین, بڑی خوشحال ساداب ہری بھری زمین ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اتریے, آپ اتریے, یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے مدینہ منورہ. 2 رکعت نماز آپ پڑھیے. اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھا, پھر آپ سوار ہوئے. اب اس کے بعد تھوڑی دور کے بعد آپ چلے, ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی, جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے. وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور ذرا اور ایک جگہ گئے تو بتایا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین ہے. اب یہ مدین سے گزرتے ہوئے اب جا رہے ہیں. اب دیکھیے اب آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا, نمبر 1 پہلی چیز دیکھیے, اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں ایک طرف سے کھیت کاٹ رہے ہیں, فصل کاٹ رہے ہیں, کاٹ کے ختم بھی نہیں کرتے, ماشاءاللہ پھر فصل تیار ہو رہی, پھر کاٹ رہے ہیں, سلسلہ چل رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, یہ ایک طرف سے اپنا کھیت کاٹ رہے ہیں, کاٹ کے ختم بھی نہیں کر رہے ہیں, کھیت پھر بڑھ رہا ہے. بتایا 2 باتیں بتائی گئی. پہلی بات یہ بتائی گئی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے جہاد کرے گا اللہ اس کے ثواب کو بڑھا کر دے گا. یہ لوگ اپنا ثواب حاصل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات بتائی گئی اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, خیرات کرنے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے ایک دو گے تو اللہ 10 دے گا, ایک دو گے تو اللہ 70 دے گا, ایک دو گے تو اللہ 100 دے گا, ایک دو گے تو اللہ آپ کو 700 دے گا, اور ایک اگر دیں گے تمہاری نیت اور مخلص ہوگی. یضاعف لمن یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ لوگ اپنے صدقات و خیرات کی نیکیاں کما رہے ہیں. اللہ کے رسول خوش ہو کر آگے بڑھے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرمائے. چلیے نمبر 2 آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. میں جو بول رہا ہوں ذرا غور کرو میرے بھائی, پتھروں سے سروں کو کچلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا, 2 پتھر لے کر مار رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بڑے بھاری ہو جاتے تھے, نماز کو آنا مشکل ہوتا تھا. نماز کو آئیں گے, ارے اتنی گرمی ہے نا, نماز کو گئے تو کیسا, اتنی سردی ہے نا, نماز کو گئے تو کیسا, مسجد کو آئے تو بھی سستی مستی زبردستی سے مسجد کو آتے. کب آئے تو بھی نماز میں آخری, کب آئے تو بھی جماعت چھوٹتی, کب آئے بھی تو بولا فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے. اذان ہوتے ہی ایسا معلوم ہوتا ذرا طبیعت اچھی نہیں معلوم ہو رہی. نہیں ہاں بیگم بھی بولتی ہاؤ جی کیا کی ذرا بیمار معلوم ہو رہے ہیں تمہیں. دوسرے وقت نہیں آتا. اب اس کے بعد اچھا اتنی گرمی ہے نا, گئے تو کیا ہوگا, پگھل جاتے ہیں, کیا ہو رہا. اب اس کے بعد اگر نماز کو آئے بھی تو کیا ہوتا, لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى, آتے نمازوں کو سستی مستی زبردستی کے ساتھ. یہ وہی لوگ ہیں جن کے سر نمازوں کے وقت وزن ہو جایا کرتے تھے. کوئی چیز نہیں چھوٹتی, کوئی دعوت نہیں چھوٹتی, کوئی پروگرام نہیں چھوٹتا, لیکن نمازوں کے بارے میں یہ لوگ غفلت کرتے تھے, اس لیے ان کے سروں کو پتھروں سے مارا جا رہا. اب یہاں پہ دیکھیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور بری چیزوں سے روکنے والی چیز نماز ہے. آخری سیکنڈ تک اللہ کے نبی کو نماز کی فکر تھی, اور یہ اتنا بڑا سفر کرایا جا رہا ہے صرف نماز کے لیے.
نماز کا تحفہ دینے کے لیے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے چیزوں میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، نماز درست ہے؟ الحمدللہ. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے پر، وقت پر جیسے نماز پڑھنا ہے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا چلیے، اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ہو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کامیابی دے گا. آپ کو معلوم ہے بے نمازیوں کا امام کل کون ہوگا؟ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابی بن خلف. یہ کافروں کے جو سب سے بڑے سرغنے اور امام تھے. بے نمازیوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے. اچھا چلیے، اس کے بعد آئیے نمبر 3. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، چندیاں، سامنے بھی چندیاں ہیں، پیچھے بھی چندیاں ہیں، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اور آگ کے پتھر کھا رہے ہیں. اور ایسے چیزیں، کانٹے دار درخت جسے دنیا میں جانور بھی نہیں کھاتا، اسے وہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آگے پیچھے پرانے کپڑے ہیں، کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، آگ کے درخت یہ لوگ کھا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے. زکات نہیں دیتے تھے، دنیا کے سارے خرچ کرنے پیسے، زکات دینا ہوتا کیا جی کرنا، بے پراش نہیں ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں بھوکے ہیں، کھا رہے پی رہے نہیں ہو رہا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان ارے پورا دیے تو کیا جی کرتے تم لوگ، کیسا جی زندگی کرتے، خریدی کرو، پرچیسنگ کرو، سب کرو. شیطان نے بولتا ابھی ذرا لو، ابھی ذرا لو، ابھی ذرا لو. تو یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ لوگ جو زکات نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے زکات نہیں دینے والوں کو یہ پورا مال کیا ہوگا؟ تختیاں، آگ کی تختیاں بنا کر ایوم یحما علیہا. اس وقت کیا ہوگا؟ اسے گرم کریں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کو لگائیں گے، جلایا جائے گا. اب ایک سوال یہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں پورے تختیاں آگ کی لگائے گا، کیوں لگائے گا؟ سنو ذرا، کوئی تو بھی ایک آدمی آ کر منگا تو انہوں ایسا بیٹھے رہیں گے، ذرا کروٹ بدلیں گے. اب آیا، پیسہ ہے نا، پیسے کی چربی کیسی رہتی؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا تو وہ ہے. اب آیا نا، آ کے منگرا تو یوں کریں گے، کیا جی کب دیکھا تو بھی آتے رہتے. ٹھیک، کبھی کیا کرتے ہیں؟ کرسی کے اوپر بیٹھے تو ایسا کریں گے، اس طرف مڑیں گے. کبھی کیا کرتے ہیں؟ آیا منگلے کو کھڑا رہیں گا، پیٹ بتا کے چلے جائیں گے. بے وقت آتے رہتے، اصول نہیں تمہارا، کیا بھی نہیں ہے، پلٹ کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ کیا کرے گا؟ کوئی غریب آتا تو اپنی صورت بناتا تھا، کیسا سڑا سیتافل کیسا رہتا. اگر آدمی اپنی صورت آئینے میں دیکھ لیا تو انہیں خود چیخا مارے گا. کسی کو دے گا تو ایک دم صورت اتر جاتی، چہرہ ادھر جاتا ادھر جاتا، ٹیڑھا جاتا، کروٹ بدلتے، فلاں بھی بدلتے. اللہ تعالیٰ قیامت میں پورے جسم کو آگ میں جلائے گا. اچھا یہ مال کیا ہوگا میرے دوستو؟ سانپ بن کر آئے گا، انا مالوکا و انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. کہتا جائے گا، کاٹتا جائے گا، کہتا جائے گا، کاٹتا جائے گا. میرے بھائی اللہ دیا ہے، اللہ کا اصول ہے. 1430 پر 8 سال پہلے اللہ قانون بنا ڈالا، آپ اپنے پیسے میں زکات دے ڈالو، چھٹی ہو گئی تمہاری، ختم ہو گیا. یہ ہمارے قانون کے ویسا نہیں، بینک میں جماؤ کیا بھی نہیں ہوتا، جمایا تو پھر سوال آتا کیوں الگ جمایا، کیوں یہ کو خود نہیں جمائے. اب پوچھو لوگوں سے کتنے پریشانیاں آ رہے ہیں، جب جماؤ بولے تو کیوں نہیں جمائے، کیوں تھوڑا تھوڑا جمائے، کہاں سے وہ پیسہ تمہارا آیا. پہلے بولے جماؤ بولے، اب بڑھ رہے ہو تو پیسہ تمہارا نہیں ہے، پیسہ تمہارا سیز کر دیا گیا. اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون بنا دیا، تمہارے پاس ضرورتیں جانے کے بعد جو بچ رہا وہ زکات دو گے تو تمہارا مال پاک ہوگا، نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ بچائے. چلیے ذرا آئیے، چوتھی بات آپ نے دیکھا، کچھ لوگ ہیں 2 ہانڈیاں رکھے ہوئے ہیں، ایک ہانڈی میں صاف گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں سڑا گلا بدبودار قسم کا گوشت ہے. کچھ لوگ ہیں اچھے گوشت سے روک دیا گیا،
सड़ा गोश्त खा रहे हैं, बांस वाला गोश्त खा रहे हैं, बदबूदार वहां पे गोश्त खा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? अच्छी चीज से रोक दिया गया, बुरी चीजें लोग इस्तेमाल कर रहे। बताया ये वो लोग हैं हलाल बीवियों को रखकर हराम जिंदगियां करते थे। हराम जिंदगियां, फोनों में चैटिंग करते थे, फोनों में मैसेजां देते थे, फोनों में क्या देखते थे? यही चीजें देखते थे। अल्लाह हलाल चीजें, हलाल जिंदगी छोड़कर हराम जिंदगी करते थे, उनको यह सजा दी जा रही। अल्लाह के रसूल अफसोस करते हुए आगे बढ़े। चलिए आइए, पांचवी बात आपने देखा, रास्ते में एक लकड़ी है, छोटी एक लकड़ी पड़ी हुई है, एक लकड़ी पड़ी हुई है, हर आने वाले को मारती, हर आने वाले को चीरती, हर आने वाले को जख्मी कर देती, छोटी लकड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? एक लकड़ी है, हर आने वाले को मार रही, चीर रही, फाड़ रही है। बताया ये वो लोग हैं जो रास्ते में बैठकर लोगों को तकलीफें देते थे, सड़कों पर किनारे बैठकर आने जाने वालों को सताया करते थे, तकलीफें दिया करते थे, उनको इस किस्म की सजा दी जा रही। अल्लाह बचाए। अल्लाह ने कहा, ला तखुदू बिकुल्ली सिरातिन तुईदून, लोगों को डराने धमकाने के लिए रस्तों में मत बैठो। हमारे नौजवान बैठे रहते, कोई भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो क्या होता, छेड़ना, आवाजें करना, सीटियां बजाना। जो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस किस्म की सजा देगा, अल्लाह महफूज करे। आइए छठी बात वहां पर जरा और कीजिए। एक आदमी है, एक बहुत बड़ा ढिगार जमा कर रहा है, बहुत बड़ा ढेर है, उठा नहीं सक रहा, अब एक लाके डाल रहा। मसलन 100 किलो का थैला है, उठा नहीं सक रहा, और एक 100 किलो ला रहा, वो नहीं उठा रहा, और एक 100 किलो। उसूल कैसा होता, मसलन 100 किलो का सामान अगर मैं नहीं उठाया, क्या करेंगे, उसमें से कम करेंगे, जितना मैं उठा सकता हूं, नहीं उठा और कम करें। ये क्या है, 100 किलो नहीं उठा सक रहा और एक 100 किलो ला रहा, और एक 100 किलो ला रहा। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हुकूक लेते लोगों के, लड़ लड़ के बनते, मैं मस्जिद का बड़ा, ऑफिस का बड़ा, म्युनिसिपल का बड़ा और फलां का बड़ा, सबका बड़ा, पूरी चीजें लेते। उनके नाम के साथ ख्वाहिश होती 2-2, 3-3 लाइन के टाइटल लाना, लेकिन कोई काम नहीं करते थे, किसी का हक अदा नहीं करते। आप देख सकते इलेक्शन में पूरे नजर आते रहते। इलेक्शन हो गया तो तुम एक चप्पल लेके फिरो, कभी मिलता नहीं उन्हें, चप्पल खसी जाती मगर उन्हें नहीं मिलता। ये काम याद रखो, अगर तुम कर सकते जिम्मेदारी लो, नहीं कर सकते छोड़ दो। दुनिया की जिम्मेदारी लेकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत कर लो, अल्लाह महफूज करे। चलिए 7वीं बात यहां पर देखिए, कुछ लोग हैं जिनके होंठ और जुबान लोहे की खैंचियों से काटे जा रहे हैं। अल्लाह बचाए। होठों को काटा जा रहा है, जुबान को लोहे की खैंची से काटा जा रहा। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है जिनके होंठ और जुबान लोहे की खैंचियों से काटे जा रहे हैं? बताया गया ये लोग फितने के वाइज दुनिया में लोगों को लड़ाने की तकरीरें करते थे, फितने डालने की तकरीरें करते थे। अल्लाह उनको ये सजा दे रहा। और एक क्या है, ये अमीरों के चमचे, अमीरों के मुखबिर, खबर देने वाले, बड़े लोगों के जाना गलत रिपोर्टिंग करना, जाना गलत बातें बताना, लोगों की शिकायतें वहां पे करते थे, इसलिए अल्लाह उनकी जुबान और होठों को काट रहा। अल्लाह इससे महफूज फरमाए। नंबर 8, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक छोटा पत्थर है, वो छोटे पत्थर से एक बड़ा बैल निकल रहा है। छोटा पत्थर है, उसमें से एक बड़ा बैल निकल रहा, और वो बड़ा बैल अंदर घुसना चाहता है, घुस नहीं सक रहा। अल्लाह के नबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राइल ये कौन है? छोटा पत्थर, उसमें से एक बड़ा बैल निकल रहा, फिर वो जाना चाह रहा, नहीं जा सकता। तो बताया ये वो लोग हैं छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह, किससे बात कर रहे हैं मालूम नहीं, क्या बात कर रहे हैं मालूम नहीं, जो दिल में आया बोल दे। तो यहां पे बताया गया जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों की मेहरबानी नहीं करता, वो मुसलमान नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई भी बोल, अरे रे 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 आप थे क्या मौलवी साहब, माफ करना मैं ख्याल नहीं करा। अच्छा, मैं रहे तो नहीं बोलना, दूसरों को बोल सकते। कोई भी बात याद रखो, पहले तोल बाद में बोल। पहले तोलो, पहले बोलो मैं बोल रहा हूं ठीक है क्या, बाद में आप शर्मिंदा होंगे। जुबान से निकली हुई बात फिर वापस आती,
اب شرمندہ ہوں گے، مگر بولنے سے پہلے کیا کیجئے، سوچئے. اچھا چلیے آئیے 9ویں بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ لوگ ہیں اپنا گوشت خینچیوں سے کاٹ رہے ہیں، ناخنوں سے کھکر کے نکال رہے ہیں، خود اپنا گوشت کھا رہے ہیں، خود نکال رہے ہیں اپنا گوشت، خود کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ اپنا گوشت نکال رہے ہیں ناخنوں سے کھکر کے، ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں، پھر وہ گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے. تو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی برائیاں بتاتے تھے، غیبت. یہ تو اتنا ہو گیا، اللہ رحم کرے. پہلے یہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ تھی، معاف کرنا، آج مردوں میں یہ ڈپارٹمنٹ آ گیا. 2 بیٹھے تو 3 کے بارے میں، 3 بیٹھے تو 4 کے بارے میں. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، صحیح آپ کے اندر اصلاح کرنے کی طاقت ہے تو اصلاح کیجیے، نہیں تو غیر حاضری میں کسی کی برائی بیان کرنا یہ غیبت. اور اللہ کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کوئی تمہارا بھائی مر گیا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں پسند کرتے. تو کسی کی برائی بیان کرنا گویا اپنا گوشت کھانا ہے. اللہ بچائے. چلیے اس کے بعد 10ویں بات. اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگ ہیں منہ کالا ہے، آنکھیں نیلی ہیں، یہ نیچے کا ہونٹ زمین پر اور یہ اوپر کا ہونٹ سر پر ہے. کچھ لوگ ہیں صورت کالی ہے، آنکھیں نیلے رنگ کی ہے، یہ اوپر کا ہونٹ سر پر، نیچے کا ہونٹ زمین پر ہے، اور ان کے منہ میں سے گندا خون، گندا لہو، گندا پیپ نکل رہا. اللہ بچانا. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے بھی؟ آنکھیں منہ کالا، آنکھیں نیلی، اوپر کا ہونٹ سر پر ہے، نیچے کا ہونٹ زمین پر، اور منہ میں سے غلاظت نکل رہی. بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے. شراب پینا پلانا یہ سب غلط. شراب پینے والوں کو اللہ یہ سزا دے گا. اور ایک بات سنیے، شراب پینے والوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ بچائے. یہ بدکار عورتیں، یہ زانی عورتیں جو ہوتی ہیں، اللہ تعالی جہنم میں ان کی شرمگاہوں پر ان کو لٹکائے گا. جیسے خصاب گوشت کو لٹکاتا دکان میں، لٹکائے گا. ان کی شرمگاہ سے گندا خون، گندا لہو، گندا پیپ نکلتا رہے گا. شرابیوں کو اللہ پلائے گا. اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ شرابیوں کو دیکھا. اب چلیے اس کے بعد آئیے 11ویں چیز اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگ ہیں منہ سور کا ہے. منہ سور کا ہے، یہ زبان کھینچ کر پیٹھ کی طرف باندھی گئی ہے، پیٹھ کی طرف باندھی گئی ہے، اور ایک کتے جیسے پکارتے ہیں، کتوں کی طریقے سے یہ لوگ آواز کر رہے ہیں. بولا یہ کون ہے؟ یہ منہ سور کا ہے، یہ زبان کھینچ کر پیٹھ کی طرف باندھی گئی ہے. بولا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، پیسے کے واسطے کوٹوں میں جا کر جھوٹی گواہیاں جو دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہے. چلیے اور ذرا آئیے. اللہ کے نبی نے 12ویں چیز دیکھا کچھ عورتیں ہیں آگ کے کپڑے پہنائے گئے ہیں، آگ کے کوڑوں سے فرشتے ان کو مار رہے ہیں. آگ کے کپڑے ہیں، آگ کے کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. تو حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو مصیبت میں چیخ چیخ کر پکار کر رویا کرتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سزا دے رہا. اچھا چلیے اب آئیے اور ایک سنیے 13. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں منہ کالا ہے، سینے پر بڑا آگ کا پتھر ہے، آگ کے کپڑے پہنائے گئے ہیں، آگ کے کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. کون ہے؟ یعنی دیکھیے سینے پر بڑے بڑے پتھر ہیں، آگ کے کپڑے پہنائے گئے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے مارا جا رہا ہے. بتایا گیا یہ گانے بجانے والے حضرات ہیں. فونوں پہ نئے نئے میوزک آتے رہتے نا، نئے نئے گانے آتے رہتے نا، سن لو. کل اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ذرا دیکھیے منہ کالا رہے گا، اللہ بچائے، سینے پر بڑے بڑے پتھر رہیں گے اور آگ کے کوڑوں سے مارا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے بجانے کو خریدتے تھے. اللہ بچائے. 14ویں بات ہے
اللہ کے نبی نے ایک جگہ دیکھا خون کی ندی ہے، اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں. جیسے ہی وہ کنارے آتے ہیں فرشتے ان کو کوڑے مار کر ہکالتے ہیں، دور کرتے ہیں، دور جاتے. نزدیک آ رہے ہیں تو پھر ان کو مارا جاتا. پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، لوگوں کا خون چوستے نا، سودی کاروبار کرنا. سود حرام ہے. اور ایک بات یاد رکھو، سود کے 70 گنا ہیں. ایک 70 درجے والی بلڈنگ سے تشبیہ دی گئی، اس کا آخری معمولی گناہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا. اللہ اسی اولاد سے بچائے جس ماں نے اس کو جنا، پالا، پوسا، آج اس ماں کے ساتھ اس کا ایسا سلوک ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ذرا غور کیجئے. زنا یعنی سود کا لاسٹ گناہ ماں سے زنا کرنا. وہ 70 درجے کی بلڈنگ بولے تو وہ کتنے بڑے گناہ رہیں گے. اور جہاں سود آ گیا دوستو برکت چلے جاتی. نحوست، دلین دراگی. آج مسلمانوں کے کاروبار میں برکت نہیں. کیوں؟ ہم حلال چھوڑ دیے، حلال کمانا چھوڑ دیے، غلط چیزیں آ گئی. اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اچھا چلیے 15ویں بات اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگ ہیں آگ میں جلائے جا رہے ہیں، جل رہے ہیں پھر اچھے ہو رہے ہیں، پھر جل رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں. آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اللہ کے جبرائیل یہ کون ہے آگ میں جل رہے ہیں اچھے ہو رہے ہیں؟ پھر بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے تھے، ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، جیسے گویا دنیا میں ان کو جلاتے تھے اللہ جلا رہا ہے. دوستو ماں باپ اللہ کی رحمت ہے، قدر کرو، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا. ان سے دعائیں لو، آپ اچھے رہیں گے. اور آپ کے ماں باپ اگر خوش ہوں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اچھا چلیے آئیے 16ویں بات آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پہلے دیکھے پتھروں سے مارا جا رہا ہے وہ، اب کچھ لوگ ہیں جن کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اکڑ کر چلتے، گھمنڈ، تکبر کیا کرتے تھے. اللہ تکبر کرنے والے کے سر کو، اس کے غرور کو پتھروں سے اللہ تعالیٰ کچلتا ہے. اچھا چلیے اب آئیے 18ویں 17ویں بات آپ دیکھیے. چل رہے ہیں ماشاء اللہ ایک جگہ سے جا رہے، ایک جگہ بڑی اچھی سہانی جگہ، بڑی پیاری جگہ ہے، بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے اتنی سہانی جگہ، اتنی پیاری جگہ ہے؟ بتایا یہ جنت ہے. دعا کیجئے اللہ ہم تمام کو جنت میں داخل فرمائے. یہ جنت ہے اور جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ تو نے تیرے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کیا ہے اللہ وہ چیزیں ان کو دے. اللہ نے وعدہ کیا جتنے نیک لوگ ہوں گے میں تیرے اندر داخل کروں گا. چلیے اور ایک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں. 18ویں چیز یہ ہے اللہ کے نبی دے ایک بھیانک آواز ہے، خطرناک آواز آ رہی، چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. جبرائیل سے پوچھا یہ جگہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا یہ دوزخ ہے. اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میری آنکھ حد سے زیادہ ہو گئی، حد سے زیادہ ہو گئی، زنجیر، سانپ یہ سب حد سے زیادہ بڑھ گئے. اللہ تو جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو تو دے. اللہ نے کہا جتنے نافرمان ہیں مشرک ہیں سب تیرے اندر داخل ہوں گے. یہ آواز سن کر وہ خاموش ہو گئی. اچھا چلیے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں اب آگے بڑھ رہا ہوں. اذان ہو رہی، بعد میں اذان 1-2-4 منٹ. اب دیکھیے یہ سب چیزیں اور بھی چیزیں ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بیت المقدس سامنے آ گیا، بیت المقدس نظر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اتریے، اور وہ جو براق تھا اس کو اس جگہ باندھا گیا جہاں پر تمام نبیوں نے اپنے جانوروں کو باندھا. اللہ کے نبی جانور کو باندھ دیے. چلیے آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، انشاءاللہ میں ابھی ختم کروں گا. تو اب یہاں پہ دیکھیے بیت المقدس میں آ گئے. حضرت جبرائیل نے اذان دیا، حضرت جبرائیل نے اذان دیا.
ماشاء اللہ کیا اذان تھی رہے گی. دعا کرو اللہ ہماری اذان میں بھی اثر دے. اللہ اذان کی آواز سن کر پورے انبیاء کرام تشریف لائے, پورے ملائکہ ماشاء اللہ زمین سے لے کر آسمان تک دل رکھنے کی جگہ نہیں, پورے جمع ہو گئے. یہ اللہ کی شان. تمام انبیاء کو اللہ کیسے جمع کیا اس کی زیادہ تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب وہاں پر جمع ہو گئے, اذان ہو گئی. سنو بھائی, جماعت بن گئی ماشاء اللہ, صفے بن گئی, سارے لوگ سب بنائے. ہر ایک کی خواہش ہے وہ مصلی جو ہے اسے مجھے بننے کا موقع دیا جائے. سنیے ذرا غور کیجیے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری صفوں کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا ضربت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے کہا مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک پوری دنیا کا میں چکر لگا کر آیا ہوں, لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نبی اللہ ہم کو دیا. آپ بتایا یہ امامت کے حقدار آپ ہیں, چلیے آپ آگے بڑھیے. ماشاء اللہ پورے نبی, روایتوں میں آتا 1,24,000 پیغمبر, پورے فرشتے زمین سے آسمان تک, سارے فرشتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیا. اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا. اس کے بعد چلیے سب کا تعارف ہوا, ملاقات ہوئی, بات ہوئی. جیسے آپ بیت المقدس سے باہر نکلے, اللہ کے رسول کے سامنے 2 پیالے لائے گئے. ایک پیالے میں دودھ اور ایک پیالے میں شراب. دونوں گلاس آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا, شراب کو چھوڑ دیا, اور آپ ماشاءاللہ پیٹ بھر کر آپ پیے. اس کے بعد دوسرا پیالہ پیش کیا گیا تو بولے کہ نہیں مجھے فی الحال ضرورت نہیں. حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو قبول کر لیا, اگر آپ شراب اگر لیتے ہوتے تو پوری امت آپ کی شرابی بنتی اور اللہ کا عذاب آپ پر آتا. چلیے اور ایک بات, 7ویں آسمان پر بھی آپ کی میزبانی کی گئی. وہاں پر 3 پیالے آپ کے سامنے لائے. ایک میں دودھ تھا, دوسرے میں شراب تھی, تیسرے پیالے میں شہد بھری ہوئی تھی. تینوں آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے نبی نے پھر دودھ کا پیالہ لیا. چلیے اب چل رہے ہیں تو بلانے والا پہلے ایک خوبصورت عورت, سر سے لے کر پیر تک زیوروں سے بھری ہوئی ایک عورت کہہ رہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف ذرا دیکھیے, مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے. پھر ایک بلانے والا بلایا, ذرا میری طرف ذرا متوجہ ہوئیے, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ آگے بڑھے. پھر ایک بلانے والا آپ کو بلایا, اللہ کے نبی پھر آگے بڑھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا پہلے جو عورت آپ کے سامنے آئی تھی وہ دنیا تھی, وہ اس کے بلانے پر اگر آپ پلٹ کے دیکھتے آپ کی پوری امت دنیا دار بن جاتی, اللہ کا غضب آتا, اللہ آپ کی امت کو ختم کر دیتا. اللہ بچا لیا. دوسرا بلانے والا عیسائی تھا, کرسچن, اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے, آواز قبول کرتے, پوری امت آپ کی عیسائی بنتی. تیسرا بلانے والا یہودی تھا, اگر آپ اس کی آواز پر قبول کر لیتے پوری امت آپ کی یہودی بنتی. چلیے اب آگے بڑھیے. آسمان کا سلسلہ شروع ہو رہا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے, دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے, ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ہر دروازے پہ پوچھا گیا آپ کون ہیں, آپ کا نام بتائے, تعارف بتائے. ایک ایک دروازہ کھولے آگے بڑھتے گئے. اب آئیے 7ویں آسمان کے بعد آگے بڑھے. ایک جگہ آئی جہاں پر
بیر کے بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے پتے، اس کے اطراف میں ماشاءاللہ سونے چاندی کے پروانے، وہاں تک پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا اب آپ جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہاں تک تم میرے ساتھ آئے، اب تم مجھے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اکیلا میں اتنی کہاں جاؤں؟ بولا اللہ کے نبی یہ میری آخری جگہ ہے، اس جگہ سے اگر میں آدھا انچ بھی اگر آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا، اور اس کے بعد کی جگہ آج تک کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ رتبہ بلند جسے مل گیا یہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی گئے، چلتے گئے، بہت تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات، سنو بھائی ذرا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے بات چیت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا معراج میں اللہ کے نبی نے دیکھا؟ تو نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی بات ہوئی، بالکل قریب پہنچے۔ سنیے، اللہ کے نبی جب آئے تو بولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہماری بدن کی عبادت تیرے لیے، اللہ ہمارے مال کی عبادت تیرے لیے، اللہ ہماری جان کی عبادت تیرے لیے، ہمارا جینا تیرے لیے، ہمارا مرنا تیرے لیے۔ اللہ کی تعریف آپ نے کیا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے اتحیات کے آخری میں وہاں پر جواب آپ کو دیا گیا۔ چلیے اب اس کے بعد جب بات آئی، اللہ کے رسول نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو بھی آپ کو دکھایا گیا۔ اب جب اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اللہ نے تین تحفے دیے۔ پہلا تحفہ یہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو تحفے میں دی گئیں، آپ وہ آیتیں پڑھتے رہیے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف کا انشاءاللہ آپ کو علاج ملے گا۔ دوسری بات آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، سنو، اللہ نے کہا سن لو، اگر کوئی آدمی شرک کے بغیر اگر مر گیا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ تیسرا تحفہ نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں فرض ہوئیں، وہ نمازیں لے کر آپ آ رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا، کیا آپ کے ساتھ اکرام کیا گیا؟ بتایا 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں دنیا میں رہ کے تجربہ کرا ہوں، لوگ نہیں سنبھال سکتے، جائیے اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگو جی، ہزاروں خود مانگو، کسی کے پاس مت جاؤ، کوئی دیتا نہیں۔ اللہ کے رسول گئے، 10 نماز کم ہوئے، پھر گئے، 10 نمازیں باقی رہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اللہ سے درخواست کرو، پھر گئے، 5 نمازیں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی یہ بھی زیادہ ہے، جاؤ رحمت جوش میں ہے، جاؤ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار جاتے ہوئے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ میری امت اس کی حفاظت کرے گی۔ اوپر سے آواز آئی اے اللہ کے نبی ہم نے 50 فرض کیا، تمہاری سہولت کے لیے ہم نے 5 کیا، ہماری بات نہیں بدلتی، 5 پڑھو 50 کا ثواب لو، 5 پڑھو 50 کا ثواب لو۔ آخری بات ہے، اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، آپ کو فکر لگا ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ایک رات میں پیش آیا، میں جا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا لوگ مانے یا نہ مانے مگر ابو بکر ضرور مانے گا۔ اللہ اکبر، ابو بکر ضرور مانیں گے۔ چلیے آئے، صبح میں فجر کو آپ آگے، پورا سفر آپ کا ختم ہو گیا۔ آپ بتا رہے میں گیا تھا، میں سب چیزیں دیکھا، تو اب وہاں پہ لوگ سوالات کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا اب تک زمین کی بات ہو رہی تھی، اب آسمان کی بات شروع ہو گئی۔ لوگ مذاق کرنے لگے۔ اب وہاں پر دیکھیے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کیا بات چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کیا جی کوئی ایک آدمی یہاں سے بیت المقدس جا سکتا، وہاں سے آسمان پہ جا سکتا؟ تم کہہ رہے نہیں جا سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جا سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. میں گیا, حضرت صدیق نے کہا دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے. اسی لیے حضرت ابو بکر کو اس دن سے صدیق کہا گیا. یہ نماز کا تحفہ ملا. نماز پڑھیے, اللہ برکت دے گا. نماز پڑھیے, مصیبت دور ہوگی, تکلیف دور ہوگی, واقعات اور پریشانیاں دور ہوں گی. باتیں بہت ہیں, وقت ہو گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ چیز بتایا. اللہ مجھے آپ کو اس میں جو عبرت کی چیزیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان و یقین میں زیادہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نماز کو جس طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں.